حالت حیض میں ناخن کاٹنے کا حکم، رات میں ناخن کاٹنا اور رات میں جھاڑو دینا شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ نیز حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بنت سراج لکھنؤ سے۔ رات میں ناخن کاٹنا، رات میں جھاڑو دینا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ناخن جب بڑھ جائیں کاٹ دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ جب گھر میں ڈسٹ ہو اور گرد و غبار ہو جھاڑو دے دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کوئی دعا فرض غسل کے لیے۔ مفتی صاحب عاملوں کے پاس جانا کیسا ہے؟ تو بہت دفعہ بتا چکا ہوں، کیوں مجھے چھیڑتے ہو عاملوں کے بارے میں؟ عامل سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، کسی کے پاس مت جاؤ، ان کے پاس مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل الجھتے ہیں۔ اور خواتین تو بہت بے وقوف بنتی ہیں عاملوں کے پاس، زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں زندگیاں۔ ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے، وقتی فائدہ ہوتا ہے، وقتی طور پر اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور وقتی فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو نقصان بھی انہی کو ہوتا ہے، پھر فائدہ بھی انہی کو۔ آپ دماغ سے نکال دو تو نہ آپ کو نقصان ہوگا، یہ ذہن سے نکال دے کہ عاملوں کے پاس کچھ ملے گا آپ کو۔ اور عامل چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے خلیفہ ہو، چاہے تبلیغ والا ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ مسمرزم کے ماہر ہوتے ہیں، کچھ شعبدے بازیاں دکھا دیتے ہیں، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، میں ریونڈ میں مقیم ہوں، عامل ہوں، میں نے کہا اب نکل لے یہاں سے پتلی گلی سے، ریونڈ میں مقیم ہے یا عامل ہے؟ اب جب عامل بول دیا تو مزید تحقیق کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے نا، لاہور میں ایک عامل مجھ سے ملنے کے لیے آیا، ہم لوگ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تعارف، میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عملیات کرتا ہوں، جن چڑیل بھوت بھگاتا ہوں۔ مجھے غصہ اس پر آیا کہ ساری دنیا کو جیسے میرے بارے میں پتا ہے کہ میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں، اسی طرح ساری دنیا کو پتا ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں، تو اپنا کوئی اور تعارف کروا دیتے، آپ نہ بتاتے کہ میں عامل ہوں۔ اپنی بےزتی کرانے کا بعض لوگوں کو خود سے شوق ہوتا ہے، یہ ایسے جیسے ایس ایچ او کے صاحب پاس جا کے آپ کہہ رہے ہیں، ایس ایچ او پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں چور ہوں۔ ایس ایچ او بولے گا مجھے کیوں بتا رہے چور ہوں یار، کچھ اور بول دیتا ہے تو اب میں تجھے گرفتار نہ کروں تو یہ تو میری بے عزتی ہے۔ تو جب بھی کوئی چاہتا ہے نا کہ مفتی صاحب میری عزت کریں، تو یہ نہ بولا کرے کہ میں جن اتارتا ہوں، عملیات کا کام کرتا ہوں، تو پھر وہ اپنی بے عزتی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو جب اس نے بولا کہ میں عامل ہوں، میں نے کہا یہ تو سارا ڈرامے بازی ہے۔ مجھے غصہ بھی آ گیا کہ اتنی عزت سے تعارف کروا رہے ہیں عامل ہوں میں، تو میں نے کہا تو ڈرامے بازی ہے۔ کہہ رہے ڈرامے باز حضرت، واقعی میں جہاں جاتا ہوں وہاں جنات ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہوتے ہی تمہاری وجہ سے ہیں، تم نہیں جاؤ گے تو نہیں آئیں گے وہاں جنات۔ انگریزوں پہ آتے ہیں جنات؟ نہیں آتے۔ پتہ ہے ان انگریزوں پہ آتے ہیں جو پادریوں کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، جن پادریوں میں بھی ایسے ڈرامے باز بہت ہیں عیسائیوں میں نا، کہ جن اتارتے ہیں، روحانی عملیات کرتے ہیں، تو جو ان کے پاس جاتے ہیں ان پہ جن چڑیل بھوت بھی آتے ہیں۔ اور جو گورا لیب میں ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی پڑھائی میں لگا ہوا ہے، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بزنس میں لگے، ان پہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ سارا شروع سے ہی حساب کتاب ہی یہ عاملوں نے سارا خراب کیا ہوا ہے۔ تو ان کے بالکل لفٹ نہ کرائیں، کوئی بیماری آ رہی ہے فوراً نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ فوراً نفسیاتی ڈاکٹر، کیونکہ دماغی بیماریاں نا نفسیاتی ڈاکٹر پہلے مرحلے میں کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ وہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جن چڑیل بھوت پہ ڈال کے نا اس کو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹر سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیا کرو، بالفرض اگر کوئی جن ہوگا بھی تو بھاگ جائے گا، نہیں تو بیگم کو بتاؤ جن آیا ہوا ہے، بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ جن کی بیگم کو بتاؤ، آپ کی بیگم سے نہیں ڈرے گا، جن اپنی بیگم سے ڈرے گا۔ میری ماں والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کی اکثر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، جب بھی میں ان سے نمازیں ادا کرنے کا کہتا ہوں وہ بولتی ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یار نماز کسی قیمت پہ قضا کرنا جائز نہیں ہے، کتنی بھی طبیعت خراب ہو جائے۔ اللہ نے طریقہ آسان رکھ دیا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، صرف گردن کے اشارے سے۔ تو نماز قضا کرنے کا اسلام میں کانسیپٹ ہے ہی نہیں، یہ جب واجب ہوئی تو بس ہمیشہ کے لیے ہو گئی، چھٹی ہے ہی نہیں اس میں، سوائے خواتین کو جو مینسز کے ایام میں اللہ نے یہ نفاس کا خون جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے وہ ناپاک حالت میں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کسی کنڈیشن میں نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس کو لوگوں نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے۔ اسلام اور کفر کا جو فرق ہے نا وہ نماز کا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہو، صرف یہی بدعت ہے یہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں، باقی دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمان ہوگا تو عرب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نماز چھوڑ دیں۔ تو یہ ہمارے یہاں کی ایک بدعت ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے افغانی بھی نہیں چھوڑتے، افغانستان میں وہ بھی سب پڑھتے ہیں نماز۔ تو یہ جو ہے نا اس کو سیریس لینا چاہیے، نماز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ تو والدہ کو محبت سے سمجھائیں، اور کیا ہے، اس کو کوئی فدیہ نہیں ہے، جب جان کر نماز چھوڑ رہی تو قضا کرنی پڑے گی۔ ہاؤ ٹو گو ان جنہ کائنڈلی ایکسپلین ان ڈیٹیل۔
بھائی ڈیٹیل میں ایکسپلین تو پورا 1.5 گھنٹے کا بیان یہ پورا اسی پہ تو چل رہا تھا. پورے 2 گھنٹے کے میرے بیان اسی پہ تو ہو رہے ہوتے ہیں. نظریہ بھی ٹھیک کر لو, عمل بھی ٹھیک کر لو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 2 چیزیں چاہیے. قرآن نے کہا ہے ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن. 4 شرطیں بیان کی ہیں جو اصل میں 2 ہی ہیں, لیکن جب ڈیٹیل میں آپ نے پوچھا نا تو 4 شرطیں. نمبر 1 من اراد الآخرہ, ہر عمل میں نیت اللہ کو راضی کرنا. ہر عمل میں نیت کیا ہو؟ اللہ کو راضی. وسعى, اور پھر عمل بھی ہو, کوشش بھی ہو. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ زکوٰۃ دے رہا ہے, نہ روزہ رکھ رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, تو وسعى, کوشش بھی کرے. نمبر 3 وسعى لها سعيها, کوشش بھی وہ جو اللہ نے بتائی ہے. اخپل طریقے سے اپنی کوشش کرے گا وہ نہیں, یعنی جس چیز کو اللہ نے کہا یہ کرو وہ کرے, جس چیز کو اللہ نے کہا نہیں کرو وہ نہ کرے. اپنی طرف سے آپ الٹے لٹک جاؤ. جیسے میں نے بیان میں کہا نا کہ ہندو اعتراض کر رہا ہے کہ یہ مولوی لوگ تو دیکھو شادیاں بھی کر رہے ہیں, گاڑیوں میں گھوم بھی رہے ہیں, تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ ہم شادیاں بھی چھوڑ دیں, گاڑی میں کے بجائے ہم گدھے پہ آ جائیں. تو یہ کوشش تو ہوگی, لیکن یہ آپ کی بنائی ہوئی کوشش ہے, اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. میرا دل چاہ رہا ہے جلیبی کھانے کا, میں جلیبی چھوڑ دوں اللہ کی رضا کے لیے, تو اللہ کہے گا میں نے کب کہا میں جلیبی چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں. ہاں صحت کے لیے چھوڑ دے ایک الگ بات ہے. یہ میرا خربوزہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے, میں کہوں میں اللہ کے لیے خربوزہ چھوڑ دوں گا تو اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کہے میں نے خربوزے پیدا تمہارے لیے کیے ہیں تو کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی تو. میں کہوں میرا انار کھانے کا دل چاہ رہا ہے, میں انار نہیں کھاؤں گا, اللہ خوش ہوگا خوش اللہ؟ اللہ کہے گا میں نے کب کہا کہ بھائی میں انار چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں. میرا پراٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, میں چھوڑ دوں پراٹھا اللہ کی رضا کے لیے, تو یہ اپنی بلائی بھی کوشش ہوگی, اس سے اللہ خوش. تبھی تو جو لوگ افطار میں دیر کرتے ہیں گناہ ملتا ہے ان کو, اس لیے کہ اللہ نے پابندی لگائی تھی سورج غروب ہونے تک, وہ پابندی ہٹ گئی ہے. اب تو جو دیر کر رہا ہے یہ تیرا اپنا ہیڈیک ہے. کیوں کر رہا ہے بھائی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لمبا روزہ رکھوں گا اللہ خوش ہوگا؟ نہ 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 نہ. اب روزہ ختم ہو گیا تو اب اللہ کھانے سے خوش ہوگا, اجتناب کرنے سے خوش نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں تو اس لیے بھگتا ہوا ہوں کہ جب بار بار شادی کا ٹاپک آ رہا ہے, خواتین بھی بیان سننے آئی ہیں, اللہ معاف فرمائے, کیا کریں, تو استغفار کر لیں گے پھر بیٹھ کے. میں جب کر رہا تھا نا تو مجھے سب سے زیادہ تانے پتہ ہے کیا مل رہے تھے؟ عیاشی کے. دوسری شادی کر رہے ہیں, عیاشی عیاشی عیاشی, اتنے میں لوگوں کو سمجھاتا تھا ایکچولی دیکھیں بیوہ عورتیں اتنی زیادہ ہیں, ایکچولی طلاق یافتہ اتنی. میں سمجھا کے تھک گیا, کسی کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. پرسوں ایک خاتون ملی ہیں مجھ سے, پرسوں, اور مجھے دیکھ کر اتنا زیادہ وہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی, بہت زیادہ, جیسے پتہ نہیں کوئی کیا, یعنی میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا اتنا خوش ہو رہی ہیں. اسکارف میں تھی وہ, اور بھاگتی ہوئی آئی, مفتی صاحب آپ کی تصویر لینی, اپنے ہسبینڈ کو دکھاؤں گی آپ. تو میں کھڑا ہو گیا وہاں, میں نے کہا بہت بیچاری جذبات میں ہوئی بھی ہے. اس نے کیمرے سے تصویر لی, اپنے شوہر کو بھیج دی. میں چلا گیا آگے, بڑی خوش تھی نا, میں آپ کے بیان سنتی ہوں, میں بہت خوش ہوں, آپ میں نظر آ گئے, ایسے تصویر کھینچی تو جو ہے نا وہ, پھر میں اپنا کام نمٹا کے آ رہا ہوں, پھر راستے میں کھڑی بھی ہیں, اور مفتی صاحب میں کیا بتاؤں. میں نے کہا خیریت کیا ہو؟ کہہ رہی ہیں بھائی میں طلاق یافتہ ہوں, میری شادی کی امیدیں ختم ہو گئی تھیں, آپ کا بیان میرے شوہر نے سن کے مجھ سے دوسری شادی کی ہے, اور مجھے بڑا اچھا میاں مل گیا, اور میں نے یہ تصویر اپنے میاں کو بھیجی ہے, اس میاں نے بھی جواب رپلائی کیا ہے, واٹس ایپ پہ بھیجا ہے, مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ جو ہے نا میں نے ان کا بیان سن کے 2 شادیاں کی ہیں. تو اس میاں کا تو فائدہ ہوا نا, اس خاتون کا کتنا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ٹھکانہ مل گیا بیچاری کو یار, اچھا میاں مل گیا. اچھا میں یہ بتا دوں, اچھا زیادہ تر 4 شادیوں والے فراڈی ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. کبھی میرے بیان سن کے نا متاثر نہ ہو جانا کہ اس آدمی کی 4 بیویاں تو بہت نیک ہے. یہ عامل روحانی زیادہ تر 4 شادیاں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا, جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہیں, ان میں سے اکثر کی 4 بیویاں ہیں. تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو حضرت نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ترغیب پر عمل کیا. او بھائی میں ان لوگوں کو ترغیب دیتا ہی نہیں ہوں. میں جتنے 4 شادیوں والے ملے ہیں نا مجھ سے, چند اچھے ہیں, سارے فراڈی نہیں ہیں. زیادہ تر یہ 2 نمبر لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں, لڑکیوں کو پٹا کے نا جن چڑیل بھوت کے چکر میں نا ان کو اپنی عقیدت ان کے دل میں بٹھائیں گے. دیکھو شادی تو لڑکی سے ہی ہوتی ہے, پٹائے بغیر کرو تمیز سے, جیسے ہوتا ہے. یہ پٹاتے ہیں, بے وقوف بناتے ہیں ان کو یہ شو کرتے ہیں ہم روحانیات, سفلیات, تلسمیات, اور ایسے الفاظ ہیں ان کے باپ کو بھی ان کا مطلب خود بھی نہیں پتا ہوگا. تلسمیات کیا, وہ میرے پاس وہ ہے, اور سفلیات اور عملیات اور فلیتے اور پلیتے اور حمزاد اور موکل, جس کی نہ سر نہ پیر, ایسے ٹرمز انہوں نے یاد کی بھی ہیں. سکر, حصار, یہ کچھ ٹرمز آپ لوگ بھی یاد کر لو, اور کچھ ڈکشنری سے 2-4 اور دیکھ لو, لوگ سمجھیں گے بس حضرت بہت ہی کوئی اوپر کی چیزیں ہماری سمجھ سے بالا تھا. ایسی بات کرو گے نا جو لوگوں کی مینٹل لیول کے نیچے ہوگی تو لوگ کہیں گے تو لاجک کی بات کر رہا ہے,
یہ تو یا تو کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی سائنٹسٹ ہے یا کوئی عام آدمی ہماری طرح کا انسان ہے. تو ڈاکٹر تو بہت ہیں. بات ہمیشہ وہ کرو جو کھوپڑی سے اوپر کی ہو. اس پہ لوگ کہتے ہیں یار علوم یہ کیا ہے بھائی؟ علوم ہے بھائی. ایک لفظ بھی حضرت کی ہماری سمجھ میں نہیں آتا حضرت کی باتوں کا. تو اس کا مطلب یہ علوم ہے. علوم کے چکر میں 4 لڑکیوں کو پھنسا دیتے ہیں. وہ لڑکیاں عقیدت میں کہ یار حضرت پہنچے ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں اتنی اچھی خاندان کی لڑکیاں ایسے کلوٹے بھنگی چماروں جیسے عاملوں کی بیوی بنی ہیں. ایک خاتون کو تو ایک عامل نے جب زندگی برباد کی نا, میرے پاس کیس آیا. تو میں نے کہا آپ تو اتنے اونچے خاندان کی, اتنا ایجوکیٹڈ فیملی, اس قصے فراڈی کے چکر میں کدھر لگ گئی آپ؟ اس نے بتایا میری جب رخصتی ہو رہی تھی میرے بھائی پھوٹ کے رو رہے تھے, کدھر جا رہی ہے تو؟ یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا بندہ نہیں ہے. کہہ رہی ہے لیکن اس نے ایسا میرے اوپر مسمرزم کیا تھا نا, ایسا دماغ کو کیپچر کیا اس نے. یہ کیپچر کرتے ہیں دماغ کو, یہ عمل ہوتا ہے جس سے دماغ قابو میں آ جاتا ہے. تو ایسا مسمرزم کیا تھا کہ میں پاگل ہو گئی تھی بس, اور خودکشی کی دھمکیاں. بھائی عاجز آ گیا. اچھی خاصی ایجوکیٹڈ فیملی تھی گلشن اقبال کی, پڑھے لکھے لوگ تھے. کہہ رہی میں پاگل, میرے بھائی بھی پاگل ہو گئے, مجبوراً انہوں نے دے دی کہ یار کیا کریں رکی. اور اس کی پہلے سے کم وقت کی 2 اور تھیں. تو ایسے یہ لوگ جو کرتے ہیں نا 4 شادیاں, تو مجھے آگے بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے 4 کی ہیں. مجھے اب خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے کہ کم وقت جس کو تو ایک بھی نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ کام پڑھے لکھے لوگ, ایجوکیٹڈ لوگ, اچھے خاندانوں کے لوگ, شریف شرفا لوگ کریں تو پھر اس کی برکتیں نظر آئیں گی. یہ ان لوگوں کے لیے نہ چھوڑو, عاملوں کے لیے. یہ لڑکیوں کو پٹاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے عامل لڑکیوں کو پٹاتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, بہت سے نہیں بھی پٹاتے ہوں گے, لیکن ان میں دوسری خرابیاں ہوتی ہیں. میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن ان میں میجورٹی یہ کام کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں تقویٰ للہیت تو ختم, بس یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے. تو یہ عامل جھوٹ بولے بغیر بن نہیں سکتا, یہ ذہن میں رکھنا. ان کو اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ یہ مجبوری ہے ان بیچاروں کی. تو اس لیے یہ جھوٹ بول کے پھر لڑکیاں بھی پھنساتے ہیں پھر بہت. تو ان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. کچھ خوش رہ لیتی ہیں کیونکہ پیسہ پھر ادھر ادھر کا بہت آ رہا ہوتا ہے ان کے پاس. تو کبھی بھی ان سے متاثر نہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ بندہ صحیح بندہ تھا, جو خاتون مجھ سے ملی نا, اور انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیان سن کے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا. وہ اچھا پڑھا لکھا لڑکا, جو صحیح اچھے لوگ ہیں, جو باقاعدہ گھر رکھنے کے لیے, بیوی کو عزت محبت دینے کے لیے, گھر بسانے کے لیے شادی کرنے والے لوگ ہیں, وہ اتنے شریف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے, وہ کرتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں ہم بیوی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے تو ہم کیسے کریں گے. تو جب وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ مکھنجو یہ کرتے ہیں. پھر 4 شادیاں بدنام بھی ہوتی ہیں, 2 شادیاں بدنام ہوتی ہیں. ایسے بھی بہت لوگ ہیں جو آئے میرے پاس, میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ کرو بھائی, کیوں نیتیں ٹھیک نہیں ہے ان کی, تو وہ طلاقیں دے دیتے ہیں. بہت بڑے مسائل ہیں اس کے, کیونکہ بیان جب جانا شروع ہوا نا تو بہت سے لوگوں نے اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا ہے. اب غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس چکر میں بولنا چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ضرورت سوسائٹی کو بہرحال ہے. تو وہ خاتون طلاق یافتہ ملی, اتنا خوش تھی, کہہ رہی مجھے آپ کے بیان کی وجہ سے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے پہلے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے اتری تھی میرا شکریہ ادا کرنے. بیچ روڈ پہ جاتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہی تھی کہ نظر پڑی, ایک دم گاڑی روکی, اتر کے شکریہ ادا کیا. وہ اپنے شوہر کی پتہ نہیں تیسری وائف تھی. ایسی میرے بھائی ہزاروں لاکھوں ہیں جن کو میاں ٹائپ کی کوئی چیز نہیں مل رہی. آپ کہہ سکتے ہو مل رہی ہوتی, ان کے اسٹینڈرڈ کی نہیں مل رہی ہوتی. اب عورت کو طلاق ہوئی ہے یا بیوہ ہوئی ہے تو اس کا ایک اسٹینڈرڈ بھی تو ہے نا. لوگ کہتے ہیں جی رشتے بہت ہیں, کر کیوں نہیں لیتی؟ بھائی اسٹینڈرڈ کا رشتہ نہیں ہے. ایک ڈاکٹر لڑکی 8ویں پاس سے نہیں کر سکتی شادی, یہ ناممکن ہے. آپ اپنی بیٹیوں بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچو نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. لوگ کہتے ہیں جی غریبوں سے کر لیں, آپ کر لو اپنی بیٹی بہن کی شادی غریب سے. انسان چاہتا ہے میں نے جس اسٹینڈرڈ میں اپنی بیٹیوں کو رکھا ہے سسرال میں, اتنا بالکل نہ ہو, تھوڑا سا کم ہو, لیکن کچھ تو ہو نا. آپ اس کو ایئر کنڈیشن روم میں سلا رہے ہو, آپ اس کو پیزے برگر کھلا رہے ہو. شادی آپ ایسی لڑکی سے کرو گے جو اس کو مسور کی دال بھی نہیں کھلا, ایسے لڑکے سے کرو گے جو مسور کی دال بھی نہیں کھلا سکتا. تو یہ قربانی آپ کیسے اپنی بچیوں سے دلوا سکتے ہو؟ تو کچھ باتیں گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی, وہ کہنے کی حد تک ہوتی ہیں. لیکن لڑکی کو اس کا کفو چاہیے, ہم پلہ چاہیے, جوڑ کا رشتہ چاہیے. ہمارے ایک جاننے والے بہت مالدار تھے, جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نا تو ان کی وائف کے لیے دوسری شادی کے لیے پیغام آیا. اب جس نے پیغام بھیجا, میں نے ان سے کہا کہ یہ جو خاتون تھی نا, ان کے شوہر آج کی حساب سے, وہ تو اس زمانے میں تو وہ بنتی تھی 1 لاکھ روپے پاکٹ منی, آج کے حساب سے وہ 1 لاکھ کم از کم 10 لاکھ روپے ہوں گے. بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا ان کی صرف پاکٹ منی 10 لاکھ روپے تھی, تو افورڈ کر لے گا؟ اس نے کہا نہیں بھائی 10 لاکھ تو میں نے خواب میں بھی
وہ لڑکی نے انکار کر دیا تھا ان کے رشتے کا نا, تو کہنے لگے مفتی صاحب تو آپ کہتے ہو دوسری شادی, میں تو کر رہا ہوں. اب لڑکیوں کے نخرے اتنے ہو گئے ہیں, ان کے الفاظ تھے لڑکیوں کے نخرے. میں نے کہا کیوں نہیں نخرے کرے گی بھائی, پہلا میاں اتنا مالدار آدمی تھا, وہ 10 لاکھ تو صرف پاکٹ منی دیتا تھا, یعنی آج کے حساب سے, اس وقت تو 1 لاکھ روپے دے رہے تھے, تو کوئی تو اسٹینڈرڈ ہوگا نا, وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگی؟ تو اس کا حل یہ نہیں کہ کوئی بھی بھیج دے پیغام, اس کا حل یہ ہے کہ اسی کے ریلیٹو, اسی برادری کے جو تاجر ہیں, اس کے کزن ہو گئے, اس کا سگا بھائی ہو گیا, یا اسی کے جو اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں اسی علاقے کے, وہ فوراً نکاح کا پیغام بھیجے. پھر کیوں نہیں کرے گی وہ شادی؟ تو بیوہ اب تک بیٹھی ہوئی ہے, وہ کئی سال ہو گئے اس. تو اسٹینڈرڈ کا عورت چاہتی ہے کہاں شادی ہو اس کی, منہ سے بول لیں اسٹینڈرڈ کا ہونا. تو یہ سب لوگ جب کریں گے تو ہر ایک کو اس کے اسٹینڈرڈ کا ملے گا. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اور ایک واقعہ سناؤ, وہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. یہ نام سے جانے دے, کوئی حرج نہیں ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس جب میں رابی پیر زادہ سے نہیں ملا تھا لاہور میں, رابی پیر زادہ نام ہے نا, رابعہ پیر زادہ, وہ جو ایکٹر تھیں پہلے, پھر توبہ کر لی انہوں نے, دیندار بن گئی. لاہور میں میری ملاقات ہوئی. میں جب آیا تو عثمان نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ملنا چاہ رہا ہے آپ سے. اچھا, بندے کے میرا شکل کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے اس کا, لیکن بات ہی ایسی ہو گئی, بندہ بلیک اتنا کہ شاید اندھیرے میں نظر نہ آئے. وہ بات اس نے ایسی کی نا, اب دیکھو, باریک, نہ ایجوکیشن, کچھ بھی نہیں. اچھا اب کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم سے تو اچھا ہی ہوگا, ہماری یعنی وہ اعمال کے لحاظ سے ہم سے اچھا ہی ہوگا, میرا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہوگا. وہ ملنا چاہ رہا ہے, میں ایک دفعہ مل لیا, پھر دوبارہ پر عثمان نے بتایا کہ میں نے کہا اس سے پوچھو اس کو کام کیا ہے, کیوں بار بار مل رہے. کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ میں رابی پیر زادہ کے لیے مجھے میرا نکاح کا پیغام آپ کے ذریعے بھجوانا چاہ, میری وہاں شادی کرا. میں نے کہا بھائی اس کو بولو, مجھے نہیں پتا وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے, ہو سکتا ہے میرڈ ہو, مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں آپ کا پیغام, میں نے کہا کوئی ڈیزائننگ آپس میں میچ نہیں. میں نے کہا آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, ریپیئرنگ سے آپ اس کے قابل نہیں بنو گے. ریپیئرنگ سے نہیں, ریپیئرنگ بھی ہوگی نا, آپ بیوٹی پارلر میں کتنی بھی ریپیئرنگ, تیزاب سے نہا لو آپ. تو میں نے کہا بھائی آپ کو نا اس کو ان کو بتاؤ, کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا آپ کو. اور جو عام مشینیں ہوتی ہیں کھل کے جڑ جاتی ہیں, انسانی دوا کھل گیا نا جڑتا نہیں. ریپیئرنگ والا میں نے کہا حساب کتاب نہیں ہے, تیزاب سے نہا لو شاید کچھ. تو میں نے کہا یار کچھ جوڑ کی بات کر رہے یار, کچھ بیچارہ تھا بھی غریب. مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے کسی کا. اور آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں, غیبت بھی نہیں ہے, کسی کو کیا پتا, قصہ بھی اس وقت کا ہے جب میں وہاں ملاقات کر کے آیا تھا. تو اب وہ کہے کہ یار دیکھو رابی پیر زادہ میں اتنا تکبر ہے, میں بھی تو مسلمان ہوں, میں نے پیغام بھیجا, تو یہ بات صحیح ہوگی؟ بھائی اسلام نے کہا ہے کہ جہاں بھی نکاح ہو لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہونا چاہیے, تبھی زندگی اچھی اور کامیاب گزرتی ہے, ورنہ گزرتی نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے بتایا نا, طلاق یافتہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا, وجہ کیا کہ ان کو ان کے اسٹینڈرڈ کا رشتہ مل گیا, تبھی شکریہ ادا کیا, خوش زندگی گزر رہی ہے. ورنہ وہ کہتی مجھے پھنسوا دیا دوسری کے چکر میں یہ کہتی نا. تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں. ایک دفعہ ایک مین یعنی بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا. ایک خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں, میرے بچے بھی میرے شوہر نے رکھ لیے اور مجھے زندگی مل گئی. یہ اتنا, اس طرح کی سینکڑوں خواتین ہیں جو اب نکاح سے مایوس ہو چکی ہیں. ہماری سوسائٹی میں ان کو ٹھکانے لگانے کا, ان کو عزت کی زندگی دینے کا کوئی حل نہیں ہے. تو ہم اس لیے پاگل ہوئے ہم چیخ رہے اس پہ. ہمیں ضرورت نہیں ہے, مجھے کیا ضرورت ہے, میری تو 4 ہو گئی ہیں. پہلے تو لوگ کہتے شاید اپنی کے چکر میں ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار, ہم تو دکھڑا رو رہے ہیں. ہم مردوں کو عیاشی پہ نہیں ڈال رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت کے ساتھ گھر میں ٹھکانہ ملے. ہاں تو یہ میرا پہلے بھی فلسفہ تھا, تو میں لوگوں کو بتاتا تھا, لوگوں کو مانتے ہی نہیں تھے, بس یہی کہ عیاشی. پھر میں نے کہا ان لوگوں کو سمجھانے سے بات, میں نے کہا ہاں عیاشی کر رہا ہوں. پھر لوگ آتے تھے نا, کیوں کر رہے ہو شادی مجھ سے, میں نے کہا عیاشی کا دل چاہ رہا ہے میرا. کہہ رہے کیا مطلب, آپ مولوی ہو عیاشی کر رہے ہو. میں نے کہا اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں نا, بھیک مانگ آپ کے خرچے پہ کر رہا ہوں, میرے دل چاہ رہا ہے عیاشی کرنے کا. تو حرام عیاشی تھوڑی حلال ہے, تو آپ کا کیا مسئلہ ہے. تو جب یہ کہتے تھے نا پھر چپ ہو جاتے تھے. پھر کیا ہو جاتے تھے, پھر میں لوگوں کو میں کہتا یار میں اگر نہاری کھاتا ہوں اپنے خرچے پہ, آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. میں اگر برگر کھا رہا ہوں آپ کو اس کے, تو میں ایک اور شادی کر رہا ہوں تو آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہے. تو ایسے فضول باتیں ہیں. تو اس لیے لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کر رہے ہو نا, لوگ اعتراض کر رہے ہیں, ٹھرکی ہے, عیاشی ہے, کہ بھائی ہے یار, کہ ہم تو ہے بھائی, ہمیں تو شوق ہے عیاشی کرنے کا. تو اگر کوئی حرام ہے تو بتاؤ, پھر ہم نہیں کریں گے. اگر حلال ہے تو بھائی ہمیں تو اللہ نے کیا کہا, اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے. اور قرآن نے کیا کہا ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا، وہ برگر نہیں بنایا، وہ پیزا نہیں بنایا، وہ لڈو نہیں بنایا، وہ جلیبی نہیں ہے، وہ گاڑیاں نہیں ہیں، وہ بنگلے نہیں ہیں. اللہ نے مرد کے لیے، یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ لگ رہا ہے جوان ہے ماشاءاللہ، حضرت بے ادبی معاف. تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے، وہ کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے. ہاں، اس کو ذلیل مت کرو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو، اس کی ذمہ داری لو، اس کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ، اس کے بچوں کی کفالت کرو، اس کے باپ کو اپنا باپ بناؤ، اس کی ماں کو اپنی ماں بناؤ. فادر ان لا، مدر ان لا، بردر ان لا اور سسٹر ان لا، یہ سارے ان لاز آ جاتے ہیں نا جہیز میں. کیا خیال ہے؟ گرل فرینڈ سے کچھ بھی نہیں آتا. ہمیں جہیز بھی یہی ملا ہے، وہ والا جہیز تو ہمیں وہ ملا بھی نہیں. سالے ہیں میرے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے، سب کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. تو سسرز ہیں، ساسز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ میاں نے کہا تو بھائی اگر لوگ تنگ کیا کریں نا، بولے ہاں بھائی ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں یاشی کرنے جاؤ ایسی کی تیسی. تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ حب الشہوات من النساء، سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہم نے تمہارے لیے کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا. تو وہ ناجائز بھی ہے، وہ جائز بھی ہے. ناجائز عذاب ہے اور جائز کیا ہے؟ برکت ہے، رحمت ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، انہوں نے نکاح کیا. ابھی میں نے بیان میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا نا، اللہ کو کتنے محبوب تھے موسیٰ کلیم اللہ. میں نے بتایا نا بیان میں، بار بار اللہ پروناؤن کی جگہ موسیٰ کا نام لے رہے ہیں، لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین گئے تو وہ جو لڑکی آئی، اس کے والد نے ایک دفعہ آفر کی کہ میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، 10 سال بکریاں چرانی پڑیں گی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابے بھائی 10 سال بکریاں چراؤ پھر ایک عدد بیوی، میں دنیا سے مجھے بالکل بھی لگاؤ نہیں مجھے نہیں کرنی ہے، یا عیاشی، میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا، اللہ اللہ کروں گا. نہ، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا؟ ذالک بینی و بینک، ہاتھ بڑھائے، میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے؟ مجھے بیوی چاہیے، 10 سال بکریاں چرانے پر کیا ہوں میں راضی. فوراً قبول کر لیا. اس لیے علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے نا نکاح کہ کلیم اللہ نے 10 سال مہر میں بکریاں چرائی ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیے ہیں. بائبل میں ہے کہ 4 بیویاں موسیٰ علیہ السلام کی تھیں، تو کلیم اللہ کتنی شادیاں کر رہے ہیں؟ 4 شادیاں کر رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو کیا تکلف کی پھر ضرورت ہے بھائی؟ ہم کون ان سے زیادہ نیک ہیں کیا؟ اور سب سے بڑی بات تو ہمارے پیغمبر کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بمشکل کھانا کھاتے تھے آپ. آپ کا گھر دیکھو کیسا تھا، جس بستر پہ سوتے تھے کوئی گدا نہیں تھا. حضرت عمر ایک دفعہ آپ کے گھر گئے تو کھجور کی چٹائی کے نشانات جسم پہ پڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے، اسی میں پینا بھی ہے، اسی میں کھانا بھی ہے. کوئی برتنوں کا ڈنر سیٹ گھر میں موجود نہیں تھا. 40 دن گھر میں چولہا جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو پکائیں. کھجور پانی پہ 40 دن گزارا ہو رہا ہے. یہ تو دنیا میں آپ نے رکھی ہے. ایک دفعہ آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ آیا ہدیے میں، سارا اسی وقت صدقہ کر دیا. بھوک سے حالت بعض دفعہ یہ ہو جاتی کہ آپ گھر سے نکلتے، یہ حالت ہو جاتی بھوک سے. بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں ایٹ اے ٹائم؟ 9. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اتنے دلائل کے بعد بھی کوئی بولے کہ نہیں تو پھر ڈھیٹ آدمی ہے، اس کا کوئی علاج. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس میں اللہ نے کوئی برکت رکھی ہے. زیادہ نکاحوں میں، زیادہ اولاد میں یہ برکت ہے، خوشیاں ہیں اس میں. تو نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، اللہ نے دنیا کی 2 چیزیں میری نظر میں محبوب بنائی ہیں، ایک نکاح اور ایک خوشبو. خوشبو بہت استعمال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ خوشبو. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کی خبر خوشبو کے جھونکے سے ہوتی تھی. جیسے ہی خوشبو کے جھونکے آنا شروع ہوتے ہمیں پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے. کیونکہ نفیس لوگوں کا کام ہے نا، نفیس خوشبو کا استعمال، جو صفائی ستھرائی. ہمارے نبی کو صفائی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. تبھی تو آپ دیکھو دن میں 20 دفعہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں آپ، 20 دفعہ، صبح اٹھنے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے، ہر نماز کے وقت. صفائی مزاج میں بہت. کچا پیاز نہیں کھاتے کہ اس میں اسمیل آتی ہے، بدبو سے بے انتہا نفرت. تو ہمارے نبی کا مزاج تھا بادشاہوں سے بھی اوپر کا، بہت زیادہ صفائی. آپ نے حکم دیا غسل کرنے کا، اور فرمایا کہ یہ گھٹنے جو ہے نا، گھٹنوں میں جو میل ہوتا ہے اس کو گھتوڑے کا الگ سے حکم دیا. عرب میں تھوڑی یہ صفائی تھی بھائی. اور ایک یتیم پیغمبر ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کو الگ سے صاف کیا کرو، تو جو جہاں میل زیادہ جم جاتا ہے. تو اتنی زیادہ صفائی، اور پھر اسی میں خوشبو. تو اور گھر کی حالت کیا ہے؟ نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ کوئی ڈنر سیٹ ہے، نہ برتن ہے.
بالکل ایسے ہی مسافروں والی زندگی. لیکن نکاح میں آپ نے کمی نہیں کی, نکاح میں کمی نہیں کی. پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ازواج کو غربت کی وجہ سے اختیار دیا نا, غربت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اختیار دیا نبی نے کہ بھئی میں تو اسی غربت میں رہوں گا, آپ رہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو مجھ سے علیحدگی لے لو. تو نبی کی ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی کہ ہم اسی غربت میں آپ کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں طلاق نہیں چاہیے. تو اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ نبی پہ پابندی لگاتی مزید نکاح کرنے پر, کہ جو آپ کی 9 بیویاں ہیں انہوں نے اتنی قربانی دی, اسی غربت میں قربانی دی ہے, اور اب آپ کے ساتھ رہنے پر یہ آمادہ ہیں. گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کا ساتھ چاہیے, تو اللہ نے پابندی لگائی لا یحل لک النساء من بعد, اے نبی اب آپ کے لیے مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے.